آج پھر سائمہ کھانے کے دوران اپنے شوہر کے کان بھر رہی تھی۔ شادی کو بس ایک ہی سال گزرا تھا کہ اس نے اپنا کھانا پینا الگ کر لیا تھا۔ گھر میں ساس اور نند کے علاوہ کوئی نہ تھا، لیکن خود خوبصورت تھی اور شوہر اس سے بڑی عمر کا تھا، اس لیے شادی ہوتے ہی اس نے امجد کو اپنے ہاتھوں میں کر لیا تھا۔ بہت کم عرصہ لگا تھا کہ امجد بیوی کی زبان بولنے لگا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ خوبصورت تھی، کم عمر، اور امجد دیکھنے میں واجبی سی شکل و صورت کا مالک تھا، سائمہ سے بڑی عمر کا بھی تھا، اس لیے بیوی کے آتے ہی بیوی کے حسن کا جادو سر پر چڑھ چکا تھا۔ سائمہ کو بہت کم وقت لگا تھا امجد کو مٹھی میں لیتے ہوئے۔ شادی کے کچھ مہینے بعد جب سائمہ نے باقاعدہ کچن کا کام شروع کیا تو اپنے ہی کھانے میں نمک مرچ تیز کر دیتی اور کبھی کھانے کو جلا دیتی، اور جب امجد گھر آتا اور کہتا کہ کھانا کیسا بنا ہے تو رونے لگتی، کہنے لگتی میں نے تو بہت مزے کا بنایا تھا، نہ جانے کیسے نمک مرچ تیز ہو گیا، پتہ نہیں کس نے چولہے کے نیچے آنچ تیز کر دی اور سالن جل گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں رمشا کی طرف ہی مرکوز ہوتی تھیں۔ اس نے لفظوں سے تو یہ بات نہ کہی تھی، لیکن امجد کا دھیان رمشا کی جانب بھی کروا دیتی تھی۔ امجد سائمہ کی آنکھوں کے اشارے کو سمجھتا تھا، اسے بھی یہ لگتا کہ شاید رمشا جان بوجھ کر سائمہ کے کھانوں کو خراب ثابت کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ رمشا اور اس کی والدہ ہر بات سے انجان تھیں، لیکن جب روز روز کھانے کا ذائقہ بگڑنے لگا تو امجد کی والدہ نے کہا کہ جب سے شادی ہوئی اور سائمہ نے کچن سنبھالا ہے، روز ہی کھانا جلا ہوا ملنے لگا ہے۔ بجائے امجد سائمہ کو سمجھاتا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری بیوی کا کھانا پسند نہیں تو پھر آپ اور رمشا اپنے لیے الگ کھانا بنا لیں، ویسے بھی سائمہ کی آپ لوگوں کی خدمت کی ذمہ داری بالکل نہیں ہے۔ والدہ یہ سن کر حیرت سے بیٹے کی شکل دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ کیا اس دن کے لیے ہم بہو بیاہ کے لائے تھے کہ ہمیں 4 دن روٹی بھی نہ پکا کے کھلا سکے؟ ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے بہو کو آئے ہوئے اور تم کھانا پینا ہم سے الگ کر رہے ہو۔ آخر ہم افراد ہی کتنے ہیں گھر میں؟ امجد کہنے لگا کہ میری بیوی یہاں پر ملازمہ بن کر نہیں آئی، آپ کو اس کے بنائے کھانے نہیں پسند تو آپ اپنی چہیتی بیٹی سے بنوا کے کھا لیں۔ اس سے پہلے کہ والدہ مزید بحث کرتی، رمشا نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دبا دیا، کہنے لگی اماں کوئی بات نہیں، جب تک میں آپ کے پاس ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کو کھانا بنا کر دے دوں گی۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے ہی تو سب کو پکا کر کھلایا ہے، اب بھی کھلا سکتی ہوں۔ رمشا کی بات سن کر بجائے امجد کو شرم آتی، اس نے کہا کہ یہ تم طعنہ کس کو سنا رہی ہو؟ اگر تم نے مجھے پکا کر کھلایا ہے تو کیا میں کما کر یہاں پہ لا کر نہیں دیتا؟ چھوٹی بہن ہو کر تم میرے سامنے ایسے زبان چلا رہی ہو؟ پکا کر دیا تو احسان تو نہیں کر دیا؟ رمشا تو امجد کے تیور اور بات سن کر ہی دنگ سی رہ گئی تھی، کہنے لگی بھائی میں نے آپ کو کوئی طعنہ نہیں دیا، آپ ہاں بات کو بڑھا رہے ہیں۔ والدہ نے وہیں پہ دونوں کو ٹوک دیا اور معاملہ وہی ختم کر دیا۔ لیکن جیسے ہی امجد کمرے میں آیا، سائمہ نے اس کا دماغ رمشا کے خلاف کرنا شروع کر دیا، کہنے لگی ایسے ہی زبان یہ میرے ساتھ پورا دن چلاتی ہے، یہ چاہتی یہی تھی یہ اچھی بن جائے اور میں بری، کبھی میرے کھانوں میں نمک مرچ تیز کرتی تھی تو کبھی میرے کھانے جلا دیتی تھی۔ بہرحال امجد نے کہا کہ تم اس کو چھوڑو، کہنے لگی کہ ہاں آپ کی اپنی بہن ہے اس لیے آپ بات چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، اگر میری بہن ہوتی تو میں رکھ کے تھپڑ منہ پہ مار دیتی، کیسی بدتمیز ہے، ساری اکڑ اس کی ٹھکانے آ جاتی، لیکن میری تو یہ نند ٹھہری، میں تو اسے اونچی آواز میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی ورنہ لوگ 10 باتیں بنائیں گے۔ بھابی نے آتے ہی سب کو تنگی کا ناچ نچا دیا، جب اسے بڑے بھائی کا ہی کوئی لحاظ نہیں تو بھابی کا بھلا کہاں سے ہوگا؟ ایسی باتیں کر کے سائمہ نے امجد کا اچھا خاصا دماغ رمشا کی طرف سے خراب کر دیا تھا۔ وہ اب اس کے پاس نہ بیٹھتا تھا، نہ بات کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنی والدہ کے پاس بھی اس نے بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ جب سے کھانا الگ ہوا تھا، سائمہ نے کھانا اپنے کمرے میں کھانا شروع کر دیا۔ اب وہ بڑے مزے کے پکوان بناتی اور امجد کو کھلاتی اور کہتی دیکھو میرے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے، وہ بھی خوش ہو جاتا۔ اب اسے پکا یقین ہو چکا تھا کہ رمشا ہی سائمہ کے کھانوں کو خراب کرتی تھی۔ ایک بار امجد اپنی دکان سے جلدی ہی گھر واپس آ گیا۔ جب گھر کے پاس پہنچا تو ایک نوجوان لڑکا دروازے کے پاس کھڑا تھا اور دروازے پر رمشا کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر امجد کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ امجد نے کہا کہ کون ہو تم؟ وہ لڑکا کہنے لگا میں پڑوس سے آیا ہوں، اماں نے کھیر بھیجی تھی۔ اسی وقت ہی رمشا نے خالی پلیٹ اس لڑکے کو دی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس بات پر امجد رمشا سے بگڑنے لگا، کہنے لگا کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم جوان لڑکے کے ہاتھ سے کھیر کی پلیٹ لو؟ وہ کہنے لگی بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پڑوس سے آیا تھا
اور یہ حالہ شہناز کا بیٹا ہے جو پچھلے 20 سال سے ہمارے گھر کے سامنے رہتی ہیں۔ اماں بھی انہیں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے اور آپ بھی اس لڑکے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر وہ لے آیا تو اس میں کیا غلط بات تھی؟ میں نے تو بس اسے کھیر کی پلیٹ لی اور دھو کر واپس کر دی۔ امجد کہنے لگا کہ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے، آئندہ میں نے اگر گیٹ پر کسی بھی لڑکے کو دیکھا تو پھر سوچ لینا تمہارا کیا حشر کروں گا۔ چلو اندر جاؤ۔ نہ جانے امجد کو کس چیز کی پریشانی لاحق ہو چکی تھی، اپنی بہن کو ہر وقت شک کی نظر سے دیکھتا رہتا۔ سائمہ اب امجد کو رمشا کے بارے میں مشکوک کرنے لگی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ امجد رمشا کو اس نوجوان کے پکڑنے پر ڈانٹ رہا ہے تو کمرے میں جاتے اسے کہنے لگی کہ یہ تو اس لڑکی کا روز کا تماشا ہے، محلے بھر کے لڑکے کچھ نہ کچھ ہمارے گھر میں لاتے اور یہ لڑکی بھاگی جاتی ہے، پھر 2 گھنٹے دروازے پر کھڑی رہ کر ان سے باتیں کرتی ہے۔ ایک ہم ہیں جنہیں ماں نے کبھی دروازے پہ جانے کی اجازت تک نہ دی، لیکن ایک تمہاری اماں ہے، انہوں نے تو کھلی چھٹی دے رکھی ہے بیٹی کو۔ امجد یہ باتیں سن کر اسٹال میں آ گیا تھا۔ صبح کام پر جانے سے پہلے اپنی اماں کے کمرے میں گیا اور ان پر چلانے لگا، اگر میں نے رمشا کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو اس کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گا، اسے کہیں کہ گھر کے اندر رہا کرے۔ اس کی والدہ بھی امجد پر چلانے لگی کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہن کے کردار پر شک کرتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا، اگر مجھے یہ باہر نظر آئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گونڈ کر اسے مار ڈالوں گا۔ تماشا لگا کر سائمہ بڑی خوش تھی۔ شادی سے پہلے سائمہ کا اس کے محلے کے کئی لڑکوں سے چکر تھا۔ ایک بار انہی لڑکوں میں سے ایک لڑکے کا رشتہ اتفاقاً رمشا کے لیے آ گیا۔ جیسے ہی اس کی اماں نے سائمہ کو دیکھا تو ان کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ سائمہ کی کارستانیاں ان کی ساس اور نند کو بتاتی، سائمہ امجد کو اشارتاً باہر لے گئی اور کہنے لگی کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، وہ اس عورت کو جانتی ہے، اس کا بیٹا بہت آوارہ ہے۔ امجد نے رشتے سے انکار کر دیا، لیکن جیسے ہی اس لڑکے کو پتہ چلا کہ سائمہ کی شادی اس گھر میں ہوئی ہے، یہاں اس کی اماں اس کی نند کو اس کے لیے پسند کرنے گئی تھی، اس کے دل میں دوبارہ سے پرانی محبت جاگ اٹھی تھی۔ اسے جیسے ہی گھر کا پتہ چلا وہ ایک دن دوپہر کے وقت ان کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے دروازہ سائمہ نے ہی کھولا تھا اور امجد سے اس بات کی اجازت اسی نے لی تھی کہ دروازہ وہی کھولے گی، رمشا نہیں۔ لیکن سامنے اپنے پرانے عاشق کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم نے مجھ سے اپنے مراسم دوبارہ سے قائم نہ کیے تو وہ امجد کو سب کچھ بتا دے گا۔ سائمہ نے یہ سنا تو پریشان ہو گئی، چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ فوراً بکھلا کر کہنے لگی کہ میری شادی ہو چکی ہے، اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ میرا قتل کر دے گا۔ وہ لڑکا فوراً بولا، اگر میں نے اسے تمہاری اصلیت بتا دی تو بھی تو وہ تمہیں طلاق تو ضرور ہی دے گا۔ جب سائمہ نے یہ سنا تو سوچ میں پڑ گئی۔ تبھی اس کی ساس باہر آ کر کہنے لگی، کون ہے دروازے پر؟ کیوں دیر لگ رہی ہے؟ سائمہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ لڑکے نے ایک پرچی پر نمبر لکھ کر سائمہ کو دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ سائمہ واپس پلٹ کر کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے اماں جی؟ میں کوئی رمشا نہیں ہوں جو لڑکوں سے گپے لگاؤں گی، بلکہ فقیرنی کو پیسے دے رہی تھی۔ ساس پر تو وہ اپنا روب جما آئی تھی، مگر جب اپنے کمرے میں آئی تو ہانپتے ہوئے سانس لینے لگی۔ یہ اس کا پرانا عاشق یہاں تک آ گیا تھا، اسے تو الگ ہی پریشانی لاحق ہو چکی تھی، مگر اب اس سے بات کرنا بھی ضروری تھی۔ وہ کہہ گیا تھا کہ سائمہ رات کو مجھ سے بات ضرور کرنا، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی رات ہوئی اور امجد سو گیا اور اس کی ساس بھی نیند کی وادیوں میں کھو گئی تو وہ اپنا موبائل اٹھائے ہوئے چھپ کر چھت پر چلی گئی، جہاں ہر سو بالکل خاموشی تھی۔ سائمہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس لڑکے کا نمبر ملایا، وہ تو جیسے اسی کے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ فوراً کال اٹھا لی۔ سائمہ کی آواز سن کر اس سے دل لبانے والی باتیں کرنے لگا، مگر سائمہ خود پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر ہے اور اپنا گھر ہے، میں کم از کم تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ مگر وہ لڑکا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اسے اپنی محبت کی جھوٹی کہانی سنانے لگا اور زمین آسمان ایک کرتے ہوئے بولا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، اگر تم مجھ سے بات نہیں کرو گی تو میں ابھی کے ابھی خود کو پھانسی پر لٹکا لوں گا یا زہر کھا لوں گا۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، اب اگر تم مجھے مل ہی گئی ہو تو میں تمہیں یوں ہی ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ کیا ہوا جو تمہاری شادی ہو گئی؟ مجھ سے بات کرو، مجھ سے ملو، تمہارے شوہر کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ سائمہ پہلے تو منع کرتی رہی، پھر وہ خود بھی 2 میٹھے بول سن کر صدقے واری جانے لگی تھی۔ شاید پرانا پیار دونوں طرف سے جاگ اٹھا تھا۔ وہ لڑکا فوراً کہنے لگا کہ میں تو دبئی گیا تھا اور وہاں سے بہت سے تمہارے لیے تحفے بھی لے گئے جو ابھی تک یوں ہی سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، تم مجھ سے ملنے آؤ، میں تمہیں وہ تحفے دینا چاہتا ہوں۔ سائمہ نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں چمک ابھری، کہنے لگی،
ضرور ضرور، مجھے جیسے ہی وقت ملے گا میں تم سے ملنے ضرور آؤں گی۔ اگلے ہی روز سائمہ اپنے میکے جانے کا بہانہ کر کے صبح سویرے تیار ہو کر سج سنور کر گھر سے باہر چلی گئی۔ رمشا حیرانی سے اپنی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ اماں کے پاس جا کر کہنے لگی کہ آج سے پہلے تو بھابھی اتنا تیار ہو کر کبھی میکے نہیں گئی، نہ جانے آج کیا وجہ ہے جو وہ اتنا سج سنور کر گئی ہیں۔ سارا دن سائمہ گھر نہیں آئی تھی۔ شام کو امجد آیا تو سائمہ کو آواز دے کر پانی مانگنے لگا۔ جب پانی کا گلاس سامنے آیا تو وہ رمشا لائی تھی۔ وہ ہمیشہ سے انتہائی نفرت امیز لہجے میں کہنے لگا، تم پانی کیوں لائی ہو؟ سائمہ کدھر ہے؟ رمشا بھی بھابھی کی انداز میں آ کر کہنے لگی، وہ تو صبح سے گھر میں موجود نہیں ہیں۔ کیا آپ کو بتا کر گھر سے نہیں گئی کہ آخر سچ سمجھ کر تیار ہو کر کہاں جا رہی ہیں؟ امجد نے یہ سنا تو اس کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ کہنے لگے، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ مجھے بتائے بغیر تو کہیں بھی نہیں جاتی اور پھر تیار ہو کر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر رمشا تو فوراً طنزیہ انداز میں بولی، جتنا اعتبار آپ اپنی بیوی پر کرتے ہیں اتنا اپنی بہن پر بھی کر لیں۔ اسے تو آئے ہوئے ابھی سال بھی نہیں ہوا اور میں آپ کی بہن جو بچپن سے لڑکپن اور جوانی تک کا سفر طے کر کے آئی ہوں، اس کے باوجود آپ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر مجھ سے بدگمان ہو چکے ہیں۔ امجد نے بہن کے گلے شکوے سنے تو الٹا ان پر غور کرنے کے بجائے پانی کا گلاس وہیں زمین پر دے مارا۔ کانچ کا گلاس تھا، ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا تو کچھ ٹکڑے رمشا کے پیروں میں پیوست ہو گئے۔ اس سے کہنے لگا، اپنی شکل گم کرو، منحوس آ جاتی ہے میرے سامنے۔ وہ فوراً سائمہ کو کال کرنے لگا، مگر تبھی سائمہ گھر میں داخل ہوئی۔ اس کا حال دیکھ کر تو ایک لمحے کو رمشا بھی دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ صبح وہ جو کپڑے پہن کر تیار ہو کر گئی تھی اب تو اس کا حلیہ ہی بگڑا ہوا تھا۔ اس نے سادہ لان کا عام سوٹ پہن رکھا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے کسی خوشی سے نہیں بلکہ میت والے گھر سے واپس آ رہی ہو۔ امجد نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو ایک حقارت بھری نظر رمشا پر ڈال کر بولا، کہاں سے تیار ہو کر گئی تھی یہ؟ میری بیوی پر الزام لگاتی ہو، مجھے اس کے بارے میں بدگمان کرتی ہو۔ آئندہ کے بعد اگر تم میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی بولی تو میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ یوں سائمہ خوش تھی کہ شوہر مٹھی میں ہے اور اب تو پرانا عاشق بھی آ چکا ہے جس سے ڈھیروں تحائف ملتے ہیں۔ یوں ہی ملاقاتوں کا سلسلہ چلنے لگے۔ ایک ہفتہ گزرا تو ایک بار پھر وہ لڑکا سائمہ کو ملنے کے لیے منانے لگا، مگر سائمہ منع کرنے لگی کہ وہ روز روز باہر نہیں آ سکتی، اگر امجد کو شک ہو گیا تو بہت برا ہوگا۔ مگر وہ لڑکا تو دھمکی دینے پر آ گیا، کہنے لگا، اگر تم مجھ سے ملنے نہ آئی تو میں تمہارے گھر چلا آؤں گا۔ سائمہ بھی ضد پر اڑ کر کہنے لگی، جو کرنا ہے کر لو، میں ملنے نہیں آ رہی۔ اسی شام دروازے پر دستک ہوئی۔ سائمہ اس وقت کچن میں ہینڈ فری لگائے کام کر رہی تھی، اپنے اور امجد کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ جب دروازے پر بار بار دستک ہو رہی تو مجبوراً رمشا کو ہی اٹھ کے دروازہ کھولنا پڑا۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ لڑکا کھڑا تھا، جسے دیکھ کر رمشا فوراً پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ جب اس نے رمشا کو دیکھا تو دیکھتے ہی پلکیں جھپکانا بھول گیا، کیونکہ رمشا سائمہ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، کم عمر لڑکی تھی۔ رمشا کو دیکھتے ہی وہ آوارہ لڑکا کہنے لگا، تم وہی رمشا ہونا جس کے لیے میرا رشتہ آیا تھا؟ واللہ اگر پتہ ہوتا تم اتنی خوبصورت ہو تو میں کب کا تمہیں بیاہ کر اپنے گھر لے جاتا۔ رمشا نے یہ سنا تو اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس لڑکے کے ہاتھ میں پھول اور کچھ تحفے بھی تھے جو اس نے رمشا کی جانب بڑھا دیے، مگر رمشا نے فوراً ان چیزوں کو جھٹک دیا اور غصے سے اپنی والدہ کو بلانے ہی لگی تھی کہ تبھی پیچھے امجد آ گیا، جو غصے سے آگ بگولا کب سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ رمشا کے تو اوسان ہتا ہو چکے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ غصے سے امجد کو دیکھ کر کہنے لگی، بھائی یہ لڑکا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، اور دیکھیں یہ مجھ سے کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اتنا کہہ کر رمشا پیچھے ہٹ گئی، مگر امجد تو پہلے ہی اس کے خلاف تھا۔ اس نے اس لڑکے کو مارنا شروع کر دیا۔ شور کی آواز سن کر محلے والے دیواروں سے سر اٹھا کر دیکھنے لگے تو امجد کو شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ اس لڑکے کو جیب کترا کہہ کر فوراً اپنے محلے سے مار مار کر نکال دیا۔ رمشا فوراً دوڑ کر تب تک ماں کے پاس جا چکی تھی اور ساری حقیقت سے آگاہ کر چکی تھی۔ ماں تو کلیجے کو تھام کر بیٹھ گئی۔ امجد غصے سے آگ بگولا گھر آیا اور گھر کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ سائمہ تو ہاس باہتا الگ کھڑی تھی کہ کہیں اس کا راز بھی فاش نہ ہو جائے، مگر اگلے ہی پل
امجد اپنی بہن کے پاس آیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر مارنے لگا اور مار مار کر کہنے لگا، تمہیں میں نے کہا تھا نا، خبردار جو میری عزت پر حرف بھی آنے دیا، مگر تم نہ مانی، تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں تو آج میں قتل کر دوں گا۔ رمشا رونے لگی اور رو رو کر صفائیاں پیش کرنے لگی کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو بس دروازہ کھولنے گئی تھی، وہ لڑکا کون تھا میں نہیں جانتی۔ بوڑھی ماں بھی رمشا کو بچانے کے لیے بیچ میں آ رہی تھی، مگر اس نے ماں کا بھی لحاظ نہ کیا اور ماں کو بھی مارنے لگا اور کہنے لگا، یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں چھوڑی اس نے میرے لیے، پورے محلے والے دیواروں سے دیکھ رہے ہیں، میری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے تمہاری اس بیٹی نے، شرم سے ڈوب مرو تم۔ مجھے تو پہلے ہی اس پر شک تھا کہ یقیناً کچھ غلط کرے گی، مگر اب میں اسے مزید خود کو بدنام کرنے کے لیے زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے رمشا کو اتنا مارا کہ بیچاری کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، وہ جس لکڑی سے رمشا کو مار رہا تھا وہ لکڑی ٹوٹ گئی اور رمشا کے جسم سے خون جاری ہو گیا، مگر اس کے بھائی کو اس پر رحم نہ آیا۔ آخر کو ماں نے بیٹے کے قدموں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور کہنے لگی کہ مت مارو میری بچی کو، اس کی گواہی میں دیتی ہوں، اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ تب جا کر امجد نے اسے چھوڑا اور کہنے لگا کہ میں اب تم دونوں کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا، یہ ساری بے غیرتی اب یہاں بالکل بھی نہیں چلے گی، یہ میرا گھر ہے، تم دونوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اتنا کہہ کر اس نے اور سائمہ نے دھکے مار کر رمشا اور ماں کو نکال دیا، دونوں گلی میں جا گری تھیں، زخموں سے چور تھی۔ اس کی ماں اسے کسی طرح رکشے میں ڈال کر ہسپتال لے گئی، زخم اس قدر گہرے تھے کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ بوڑھی ماں لاوارثوں کی طرح ہسپتال کے دروازے پر بیٹھی روتی رہی کہ تبھی کسی خدا ترس شخص نے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا اور رمشا کو دفنا دیا گیا۔ جوان جہاں بیٹی کی پہلے کردار کشی اور پھر موت، اور اب یوں صدمہ میں دیکھ کر اس کی ماں پاگل ہو گئی۔ وہ بیٹی کی قبر پر بیٹھ کر ہنستی اور اونچے قہقہے لگا کر کہنے لگی، لوگو یہ میری بیٹی کی قبر ہے جس کو اس کے بھائی نے مار دیا، میری بیٹی پاک دامن ہے، یہ بد کردار نہیں، لوگو دعا کرو میرا بیٹا مر جائے، میرا بیٹا مر جائے۔ وہ پاگل ہو کر سڑکوں پر گھومنے لگی اور ہر شخص کو روک کر کہنے لگی، دعا کرو میرا بیٹا مر جائے، اسے دوسرا سانس نصیب نہ ہو۔ لوگ اس کی باتیں سن کر کبھی کبھار دھتکار دیتے تو کبھی پتھر مارتے اور کوئی اس پر ترس کھا کر 150 اس کے ہاتھ پر رکھ دیتے، مگر کسی کو بھی اس مظلوم ماں کی فریاد کا اندازہ نہ تھا کہ آخر وہ کون سے ستم سے گزرنے کے بعد ایسا کہہ رہی ہے۔ جو بھی کھانا لاتی تو اپنی بیٹی کی قبر پر بیٹھ کر کھاتی اور اپنی بیٹی کے قبر پر بھی کھانا رکھتی کہ بیٹی کھانا کھاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں۔ یوں ہی کرتے کرتے 5 سال گزر گئے۔ ایک روز وہ بازار میں گئی اور لوگوں کے سامنے بلند آواز میں کہتی، دعا کرو میرا بیٹا مر جائے۔ تبھی سائمہ اپنے 3 سالہ بیٹے کے ساتھ شاپنگ کے لیے آئی تھی، جب ایک بوڑھی بکھرے بالوں والی پاگل عورت اس کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، دعا کر میرا بیٹا مر جائے۔ سائمہ نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو ٹوٹ کر رہ گئی، اس نے تو چند لمحوں میں پہچان لیا تھا کہ اس کی ساس ہے۔ وہ بکھلا کر کتنی دیر اسے دیکھتی رہی، ایک پل کو اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے تو سمجھا تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹی کہیں جا چکی ہوں گی، مگر اس سے اندازہ ہوا تھا کہ رمشا تو مر چکی تھی اور یہ اس کی ساس پاگل ہو چکی تھی۔ اس روز سائمہ گھر واپس آئی تو اسے سکون کی نیند نہیں آئی۔ امجد نے اسے بے چین دیکھا تو پوچھنے لگا، مگر اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ اگلے روز جب امجد گیا تو ایک بوڑھی عورت اس کی گاڑی سے ٹکرائی، وہ فوراً گاڑی سے اترا اور اس بوڑھی عورت کو اٹھانے لگا کہ تبھی وہ اٹھتے ہی کہنے لگی، دعا کرو میرا بیٹا مر جائے، اس نے میرے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ امجد نے جب دیکھا تو اس کا وجود کانپا تھا، کیونکہ یہ تو اس کی ماں تھی۔ وہ رونے لگا اور اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جانے لگا، مگر ماں نے اسے دھکا دے دیا اور بولی، خبردار مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میرا بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا تو مر گیا ہے، اس نے میری بیٹی کو مارا، خدا نے اسے مار دیا۔ وہی پاگلوں کی طرح باتیں کرتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی کہ تبھی اسے یوں کھڑا دیکھ کر ایک لڑکا چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر ہی امجد پہچان گیا، تو وہی ہے نا جس نے 5 سال پہلے میری زندگی برباد کر دی۔ وہ لڑکا شرمندہ تھا، اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور پھر جو حقیقت اس نے بتائی وہ سننے کے بعد امجد کا وجود کانپنے لگا۔ وہ خود بھی حالات سے تنگ آ چکا تھا، سڑک پر ہی جا رہا تھا۔ جب اس نے امجد اور اس کی ماں کا یہ حال دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ ساری سچائی بتانے لگا۔ جب اس نے اس کی بیوی کا کردار بتایا تو امجد اپنا سر پیٹ کر رہ گیا، فوراً گھر گیا اور سائمہ سے ایک ایک سوال کا جواب مانگنے لگا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ پا کر امجد داڑیں مار مار کر رونے لگا، اپنا بچہ اس سے چھین لیا اور سائمہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ سائمہ معافیاں مانگتی رہی مگر اس نے ایک نہ سنی، وہی ماں کو ڈھونڈ کر
گھر لایا اور معافیاں مانگتا رہا۔ رمشا کی قبر پر جا کر بھی ہاتھ جوڑ دیے، مگر ان کا فیصلہ روز محشر ہی ہونا تھا۔ رمشا کی ماں گھر آنے کے 2 دن بعد فوت ہو گئی۔ سائمہ اجڑ کر میکے گئی تو بابیوں اور بھائیوں کے تانے اس کا مقدر بن چکے تھے، جبکہ امجد الگ بال نوچتا رہ گیا۔